الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. برادران اسلام، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محب پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ حدیث پاک میں ہے: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ برادران اسلام، غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر سفر پر تھا۔ راستے میں ایک مقام پر بہت مشکل پیش آئی۔ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، شدید گرمی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی۔ اس حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہروں پر افسردگی کے آثار دکھائی دینے لگے، جبکہ منافق اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا: اللہ پاک کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہارے پاس رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، فوراً انتظام کرنا شروع کیا۔ آپ نے غلے سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خرید کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ اونٹ دیکھے تو ان کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ دوسری طرف منافقوں کے چہرے غمگین ہو گئے۔ سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو فرمائے: یہ کیا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ عرض کی گئی: یا رسول اللہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا۔ راوی کہتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو میں نے خود دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنے بلند کیے کہ سر مبارک سے اوپر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایسی دعا فرمائی کہ آپ کو ایسی دعا کبھی کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی: اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے رہے: اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی میں پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔
معزز سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش بختی دیکھیے، قابل رشک بات ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات آپ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، جس سے محبوب خدا دو عالم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اسے اور کیا چاہیے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اس شعر کی وضاحت سنتے ہوئے چلیے، اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام عشق محبت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی طرف ارشاد فرمایا جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک سب اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر کے اپنے محبوب سے فرمائے گا، کلو احد یطلب رضایا وانا اطلب رضاک، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں لیکن اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، یاد رکھیے، محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جانا کوئی عام بات نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے اہل جنت کو جب سب سے بڑا انعام ملے گا وہ اللہ پاک کی رضا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا ملتی کیسے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہمیں عہد باندھے ہیں وصل عبد کا، رضائے خدا اور رضائے محمد۔ ایک ہے اللہ پاک کی رضا، ایک ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ ان دونوں یعنی رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پختہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، یعنی جسے اللہ پاک کی رضا چاہیے وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے، جس سے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، خدائے دو جہاں بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ معلوم ہو جس سے اللہ پاک کے محبوب رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہو جائے، وہ آخرت کے سب سے بڑے انعام یعنی اللہ پاک کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کے فضل سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند رتبہ صحابی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات آپ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ معزز سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھیاری امت کا غم بانٹا کریں، عاشقان رسول کے ساتھ ہمدردی کیا کریں، دوسروں کے کام آیا کریں۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود۔ معزز سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دور کے رشتے سے مال کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں، سابقین اول میں سے ہیں، یعنی ابتدائی میں سے اسلام قبول کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں۔ سرکار اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حدیث پاک میں اللہ پاک نے مجھے وحی فرمایا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ان میں سے ایک کی وفات ہوتی تو میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہوتا تو میں تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا، یہاں تک کہ میں اپنی 100 کی 100 شہزادیاں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، عثمان وہ ہے کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا مدینے
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ امام الاسقیاء کر دو عطا حصہ سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دینا دولت کی فراوانی، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ عطا کر دو، انہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی۔ موسمی الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے محبوب آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ہی جنتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ سید کریم نے فرمایا گیا کہ صحابہ کرام رضوان کے ساتھ اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب جس سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا جائے اس کی شان کیا ہوتی ہے، یہ بھی قرآن کریم ہی سے سن لیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جن سے اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے ان کو 5 فضیلتیں عطا ہوں گی۔ نمبر 1 وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ نمبر 2 وہ جہنم کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ نمبر 3 وہ اپنے من مانتی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 4 قیامت کی بڑی گھبراہٹ میں انہیں خوف نہیں ہوگا۔ نمبر 5 فرشتے ان کا یہ کہتے ہوئے استقبال کریں گے یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان سے حسنہ کا وعدہ ہے، لہٰذا سب صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، جہنم کی بھنک تک نہیں سنیں گے، ہمیشہ اپنے من مانتی مرادوں میں رہیں گے، قیامت کی بڑی گھبراہٹ میں انہیں خوف نہ ہوگا۔ اللہ پاک کے کرم سے فرشتے روز قیامت اس کا استقبال کریں گے۔ معزز سامعین، یوں تو ہر صحابی ہی جنتی ہے، البتہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خوش بخت صحابی رسول ہیں۔ ان کو مال کے جنت قاسم نعمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جنت کی بشارت دی۔ آئیے چند حدیث کریمہ سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ يَغْنِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر نبی علیہ السلام کے ایک رفیق ہوں گے اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہے۔ صحابی رسول سلطان المفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس راستے سے ایک جنتی شخص آئے گا، ہم نے دیکھا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ صحابی رسول حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا، ایک شخص آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دو۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، میں نے جنت کی خوشخبری سنا دی، انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو
اور اسے یعنی آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، یہ آنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، میں نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار غیب کی باتیں جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتح لہ وبشر بالجنت علی بلوى تصیبہ، یعنی دروازہ کھول دو اور آنے والے کو بتا دو کہ ایک مصیبت جو انہیں پہنچے گی، اس کے بعد یہ جنتی ہیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، میں نے جنت کی خوشخبری سنائی اور یہ بھی بتا دیا کہ عنقریب ایک امتحان درپیش ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، یعنی مجھے جو مصیبت پہنچے گی اللہ پاک کی مدد سے انشاءاللہ الکریم میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ حدیث پاک ہے جو ابھی ہم نے سنی ہے، یہ بخاری شریف میں 6 بار ذکر ہوئی ہے۔ ایسی حدیث پاک کی اور بہت ساری کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، مسلمانوں کے پہلے، دوسرے اور تیسرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔ اور سامعین، اس حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 پیارے یاروں کا ذکر ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے یار یعنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر بھی سن لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، علی فی الجنہ، یعنی حضرت علی جنتی ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور بھی غیب کی خبر دی، فرمایا ایک مصیبت جو انہیں پہنچے گی اس کے بعد یہ جنتی ہے۔ یہ مصیبت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی خلافت کے آخری زمانے میں پہنچی۔ بعض سب بہن باغیوں نے آپ کے مکان مبارک کو گھیرے میں لے لیا، جس کے سب آپ کا گھر سے نکلنا اور کھانا پانی وغیرہ بند ہو گیا۔ آخر اس مظلومیت کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ مصیبت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے اس کو خبر دے دی۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی عطا سے اللہ کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی، سالوں بعد کی، صدیوں بعد کی، بلکہ قیامت تک، بلکہ قیامت سے بھی بعد تک کی خبریں جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں، وہی ہے کرو شرم و حیا، ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا، حضور جانتے ہیں۔ حضرت بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جنت عدن میں داخل ہوا، وہاں بڑی آنکھوں والی ایک خوبصورت حور تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، لمن انتی، تم کس کے لیے ہو؟ اور بولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلماً شہید کیے جانے والے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جس آئینہ میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے سرکار مدینہ راحت قلب حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں بجلی چمکے گی؟ فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب عثمان ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جایا کریں گے تو ان کے لیے جنت میں بجلی چمکا کرے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یقیناً قطعی یقینی جنت ہے۔ جنتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ایک نرالی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار خود مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جنت خریدی بھی ہے۔ آپ نے کب کب اور کیسے جنت خریدی ہے، آئیے اس کے واقعات سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ مسجد حرام شریف یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے، اس مسجد کی توسیع کی ضرورت تھی، اس کے لیے قریب کا ایک گھر خریدنا تھا۔ سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے مالک سے فرمایا، تم یہ گھر مسجد حرام کی توسیع کے لیے دے دو، میں تمہیں جنتی گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص کو شاید اس کی ضمانت کی اہمیت معلوم نہیں تھی، چنانچہ اس نے گھر دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ جلدی سے اس گھر کے مالک کے پاس پہنچے
اسے مسلسل جمجاتے رہے، اس کا ذہن بناتے رہے، آخر اسے گھر بیچنے پر راضی کر لیا اور 10,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کے بدلے وہ گھر خرید کر باہر گئے رسالت میں حاضر ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں گھر مسجد حرام میں شامل کر دینے پر آپ نے جنت گھر کی ضمانت دی ہے، اب وہ گھر میرا ہے، کیا آپ مجھے بھی وہی ضمانت دیتے ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں، تمہارے لیے بھی وہی ضمانت ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ گھر مسجد حرام کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح ایک بار مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنی تھی، قریب ایک زمین کا ٹکڑا تھا، مال کے جنت قاسم نعمت نے یہ پلاٹ مسجد میں شامل کرنے پر جنتی گھر کی خوشخبری سنائی۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بات معلوم ہوئی، آپ جلدی سے اس پلاٹ کے مالک کے پاس پہنچے، پلاٹ خریدا اور مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت ہے، مدینہ پاک میں بنو نجار کا ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ سرکار علی وقار مکی مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس باغ کو خرید کر مسجد بنا دے؟ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہل کی اور وہ باغ خرید کر مسجد بنا دی۔ اس پر مال کے جنت نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنتی باغ کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا شان ہے، آپ کو مسجد بنانے کا کتنا شوق تھا۔ مسجد حرام شریف کی توسیع کی ضرورت ہوئی، جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کی۔ مسجد نبی شریف کی توسیع کی ضرورت ہوئی، جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا آپ کے پاکیزہ اوصاف میں سے ہے۔ معزز سامعین، ہمیں بھی یہ پاکیزہ وصف اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیے، مسجد بنانا سنت انبیاء ہے۔ دنیا میں 3 مسجدیں سب سے افضل ہیں، مسجد حرام جہاں کعبہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصیٰ۔ یہ تینوں مسجدیں اللہ پاک کے نبیوں نے تعمیر فرمائی۔ مسجد حرام کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی اور طوفان نوح کے بعد اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی۔ اور مسجد نبوی شریف کی تو شان کیا ہے، اس مبارک مسجد کو سب سے افضل نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا ہے۔ کاش ہمیں بھی مسجد بنانے کی توفیق ملے۔ اللہ پاک نے وسعت فرمائی ہے تو پوری کی پوری مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر اتنی وسعت نہیں تو خیر، اللہ پاک نے جتنی توفیق بخشی ہے مسجد کی تعمیر ترقی میں اتنا حصہ شامل کر لیجیے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے ریت، بجری، سیمنٹ وغیرہ مہیا کر دینا، مسجد میں ضرورت ٹائلیں وغیرہ لگوا دینا، مسجد کا وضو خانہ بنوا دینا، ممبر بنوانا، صفوں کا انتظام کر دینا، یہ سب مسجد کی تعمیر ترقی کا حصہ ہے۔ اس میں حسب توفیق اپنا حصہ لازمی شامل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ خدمت میں ایک مرتبہ سوال ہو جس کا خلاصہ تھا کہ قحط سالی وغیرہ کے موقع پر لوگ چندہ جمع کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں 60 حدیثیں لکھیں، پھر فرمایا ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل یعنی چندہ جمع کر کے بھوکے پیاسوں کی خیر خواہی کا اہتمام کرنے میں نیک نیتی اور پاک مال سے شریک ہوں گے، انہیں اللہ پاک کے کرم سے 25 فائدے ملنے کی امید ہے۔ انشاءاللہ الکریم بری موت سے بچیں گے، عمر لمبی ہوگی، رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی، خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، برائی کے 70 دروازے بند ہوں گے، شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف دور ہوگا، دلی سکون نصیب ہوگا، اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے گی، رحمت الہی واجب ہوگی، فرشتے ان پر درود بھیجیں گے، نیک کاموں کی توفیق ملے گی، اللہ پاک کے غضب سے نجات ملے گی، گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت واجب ہو جائے گی، غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، ٹیڑھے کام درست ہو جائیں گے، آپس میں محبت بڑھے گی، کھانے میں برکت نصیب ہوگی، بارگاہ الہی میں درجات بلند ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرمائے گا، روز قیامت جہنم سے امان میں رہے گا، آخرت میں اللہ پاک کی رحمت و احسان نصیب ہوگا، اور خدا نے چاہا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب سے پہلے جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ معلوم ہوا جو مال اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اس کے ذریعے آخرت طلب کرنی چاہیے، اپنا مال ان کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جن سے بندہ جنت کا حقدار بن جائے۔ مثلا اللہ پاک نے مال عطا فرمایا تو مسجد بنائیے، مدرسہ بنائیے، دین سیکھنے والے عاشق رسول طلبہ پر خرچ کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں بے سہاروں کا سہارا بنیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک راضی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو قبر و حشر میں آسانی کے ساتھ ساتھ جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر، مطالعہ کر کے اس پر ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی